السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر اپنی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے افغانستان کے حالات پر، اور دوسری بات کریں گے شایان علی جو ایک 16 سالہ لڑکا ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس یعنی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچ چکا ہے اور اپنی جو پٹیشن ہے وہ 10 ڈاؤن اسٹریٹ والوں کے حوالے کر دیا ہے، اور اس سے پہلے وہ کیبنٹ میں یعنی پارلیمنٹ میں بھی وہ اپروو ہو چکا ہے، اس پہ بحث ہونی ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں اس پر کہ یہ جو لوگ ہیں دے لاسٹ آل کائنڈ آف مارل اینڈ ایتھیٹیکل گراؤنڈ۔ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ابھی رہ نہیں چکا ہے، ان کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ان کو سیاست سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے لوٹا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ آئندہ کے لیے ان کی اپنے خاندان کے لیے، اپنے اولاد کے لیے یہ سوچنا کہ کبھی ان کے ذمے پاکستان کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں آئے گا تو یہ بہت ہی پاگل پن ہوگا، ان کے دماغی حالت درست نہیں ہوگی۔ اب دنیا بدل چکی ہے اور دنیا میں شعور آ چکا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو وہ سب ابھی سامنے ہے، اور جو پاکستان کے آج کے حالات ہیں ان کا ذمہ وار کون ہے وہ بھی سب دنیا کو معلوم ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کی جو مارل اتھارٹی جب انسان کی ختم ہوتی ہے، وہ دوبارہ اگر یہ سوچے کہ میں اس وقت دوبارہ بھی کبھی اقتدار میں آ سکتا ہوں، تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی، بلکہ پاگلوں کی جنت میں یہ رہنے والے لوگ ہوں گے۔ اور ان کی تو اتنی ذہنیت اتنی ہوتی ہے کہ بس لوٹو، تباہ کرو، برباد کرو اور دوبارہ عوام کو دھوکہ دو، لیکن اب عوام کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا۔ عوام کے پاس جو ایک وزیر اعظم آ چکا ہے، عوام اب حقیقت حال سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کس نے کی ہے، اور اس ملک کو اب اللہ کے بعد بنانے والا کون ہے، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن ان بد نصیبوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ الٹا ان پر تو مجھے تو ذاتی طور پر ان پہ ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ان کو موقع دیا، 3 دفعہ پاکستان کا اقتدار ہے، اللہ ان کے ہاتھ میں آیا، لیکن انہوں نے کیا کمایا؟ صرف پیسہ۔ یعنی سے اگر پیسہ کیا مطلب، اس دنیا سے جانا نہیں ہے انسان نے، تو اس کے علاوہ یہ لوگ نہ کسی کے سامنے پھر سکتے ہیں، نہ آزادی سے یہ سانس لے سکتے ہیں، ہر طرف سے ایکسکیوز می، ہر طرف سے ان کی پیچھے آوازیں لگتی ہیں، کسی جگہ یہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، کسی جگہ یعنی اب نوازے کی شادی ہے، نواز شریف کی، تو وہ شادی ہے وہ پر وہ نہیں جا سکتے، یعنی اس شادی کا جو مزہ ہوتا ہے اولاد کے شادیوں کا، وہ مزہ یہ نہیں لے سکتے۔ تو اس دولت پہ یہ کیا کریں گے؟ میں حیران ہوں کہ ایک لڑکا ہے، والدین اس کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے، یعنی اس کی والدہ شریک نہیں ہو سکتی، والد شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان کے دل پتھر کے ہیں یا اتنے بد نصیب ہے؟ تو اتنی بد نصیبی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو انسان کو ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ۔ مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے، ان کی بے عزتی دیکھ کر، جو میں ادھر برطانیہ میں ان کی بے عزتی دیکھتا ہوں تو یقین کریں مجھے خود بحیثیت انسان ان پہ ترس آتا ہے۔ تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کسی خاص جو ان کے لوگ ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تم تو ان کے پیرول پر ہو، تمہاری روزی روٹی لگی ہوئی ہے، تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ان کی آگے پیچھے آپ لوگوں کی قسمت ہے کہ پھرنا ہے اور کچھ لینا ہے ان سے، لیکن ذرا ان کو یہ بھی سمجھائیے کہ آپ لوگوں کا ابھی دوبارہ ظہور ہونا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس ملک میں دوبارہ نہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں جہاں آپ ابھی یہ ظالم کے لیے بھی کوشش کریں گے، یہاں بھی آپ نہیں رہ سکتے، پاکستان میں نہیں رہ سکتے، تو آپ لوگوں کا قسمت کیا ہے؟ یعنی آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ملک کو لوٹو، اور پھر قسمت میں یہ ہو جو آپ کے حال اور مستقبل میں آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اب ذرا اپنے گریبان میں سوچیں، اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ ہیں یہ سوچیں کہ آگے پیچھے جب ہو رہے ہیں صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، کچھ غبن کے لیے، تو اس سے کچھ نہیں بنے گا، آخر میں یہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ ان کا نیریٹو کیسے پیش کریں گے عوام کے ساتھ؟ ان کا کوئی نیریٹو ہے ہی نہیں، یعنی یہ اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔
تو اب جیسے باتیں کرتے ہیں وہ بھی پاگل پن کے دورے ان کو پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا وہ تو ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ ان کو بس کرنا چاہیے، توبہ نکالنا چاہیے کہ بس اتنا ہی تھا جو کچھ ہوا ہماری قسمت میں، جو بےعزتی لکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی، اقتدار بھی ہم نے دیکھ لیا، ہم بد نصیب لوگ ہیں، ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو بھلے اس کی بیٹی کو یہ مشورہ دوں گا کہ خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرے، اس سیاست سے طائب ہو جائے، چھوڑ دیں، یہ اب یہ آپ کا کام نہیں ہے، نہ آپ کے چچا کا کام ہے، نہ آپ کے چچا زاد کا کام ہے۔ آپ کے خاندان سے پاکستانی عوام اتنے نفرت کریں گے، جتنا وقت اور بڑھے گا، آگے بڑھے گا تو آپ کی نفرت میں، عوام کے دلوں میں آپ کی نفرت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس سے زیادہ میں اب آپ کو کیا مطلب سمجھاؤں، یہی میرا کہنا تھا جو آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اب یہ جو شادی ہو رہی ہے، اس شادی میں 10,000 تک لوگ پروٹیسٹ کے لیے جمع ہوں گے۔ اب یہ شادی میں نے سنا ہے کہ ادھر نہیں ہوگی، کسی خلیجی ملک میں جا کے یہ کریں گے۔ تو یہی تو ان کا حال ہے، یہی ان کی قسمت ہے، یہی ان کی سیاست اس کو لے ڈوبی ہے۔ تو پاکستان کی دشمنی جس نے بھی کی ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو آپ ان کا ہے، اور اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ تو خود اپنے آپ پہ ترس کرے، ہمیں تو ان پہ ترس آتا ہے جب ان کی یہ حالات دیکھتے ہیں، بحیثیت انسان مجھے تو ترس آتا ہے ان پہ۔ تو اب کوئی کیسے اس بات کو لے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب بات کرتے ہیں افغانستان کے متعلق۔ جب 9/11 کے وقت سے پہلے دنیا کے طاقتوروں نے پروگرام بنایا، یعنی جارج بش نے، کہ ہر حال میں افغانستان پر حملہ کرنا ہے، یعنی حملہ بھی ہو گیا، لاکھوں شہداء بھی ہو گئے، اور امریکہ کی $3 ٹریلین بھی ضائع ہو گئے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہیں شکست۔ یعنی کہ یہ افغانستان ایک قسم کا قبرستان ہے بڑے طاقتوں کے لیے، لیکن ان کو بھی ہوش نہیں آیا کہ یہ زمین اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہر طاقتور جب بھی اس طرف آیا ہے، اس کو لوگوں نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو بس یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ 20 سال بعد کی صورتحال، یعنی اب 20 سال جو کچھ انہوں نے کیا افغانستان کے ساتھ، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کیے گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی نتیجہ وہیں طالبان کی جیت میں نکلا۔ تو اب اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف طاقت سے مسائل حل ہوں گے تو وہ تو نہیں ہوتے، لیکن خصوصاً افغانستان کی زمین پر کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ کتنے سپر پاور گزرے ہیں، اور جب بھی افغانستان کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ تو افغانستان سپر پاور کا ایک قبرستان ہے، اور پاکستان کو بھی اس سے آپ جدا نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان اور افغانستان کو آپ ایک ہی پیراہے میں دیکھیں گے، کیونکہ ان کا کلچر، ان کی رشتہ داریاں، ان کا علاقہ یہ ایک ہی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ملک آپ تصور کریں۔ یہ چھوڑ دیں یہ جو لبرل مافیا ہے، جتنے پیڈ میڈیا ہے، جتنے پیڈ صحافی ہے، ان کی باتوں پہ نہ جائے۔ جو اللہ کی قدرت ہے اس کی طرف دیکھیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے یہ ملک ایک ملک ہے۔ یہ افغانستان اور پاکستان یہ تقریباً ایک ملک ہے، اس کو آپ جدا نہ سمجھے۔ تو یہی حال پاکستان کا، کہ پاکستان کے لیے دنیا نے کیا کوششیں نہیں کی کہ 2004 میں ختم ہو جائے گا، تو پھر 2008 میں ہوگا، تو آخری ٹائم دیا گیا 2014 کو، لیکن وہ پاکستان ابھی اپنی جگہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، اور روز بروز طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب جو طالبان کا جو فتح ہوئی ہے، اس سے پاکستان کتنا مضبوط ہوا ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کی نیند کتنی حرام ہوئی ہے، یہ ان سے آپ پوچھیں۔ یعنی اب انڈیا کی میڈیا کو دے کے، انڈین حکومت کو دے کے، وہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں کہ اتنا نقصان کرنے کے بعد کہ ایک غریب ملک، یعنی ہندوستان ایک غریب ملک ہے، ان کے عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور ان کے 50 کروڑ عوام کے پاس
لیٹرین کی سہولت ان کو حاصل نہیں ہے، اور وہ جا کے افغانستان میں 5 بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جتنے اس کے کونسلیٹ ہے وہ بھی سب کے سب بند ہو چکے ہیں، اور جتنا کچھ ریکارڈ تھا وہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے، اور وہ پر تول رہا تھا کہ افغانستان میں اس کے پیر جمیں گے اور پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے اور پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا، لیکن وہ الٹا ہوا۔ دیکھیے اس پاکستان پر بہت بزرگان دین اور ولی اللہ کی نظریں ہیں اللہ کے بعد، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی سمجھ میں جب یعنی گائے کا پیشاب پینے والے قوم کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ یہ ان کے سمجھ سے بہت دور کی بات ہے، ان کی اپنی ڈس انٹیگریشن ابھی شروع ہو جائے گی۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ اب طالبان کی فتح، کابل کی فتح، یہ کشمیر کی آزادی کی نوید ہے، اور یہ ابھی سے تو نہیں ہے، یہ سن 48 میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا، یہ قبائل اور یہ افغانی جا کر پوری انڈین آرمی سے لڑے، اور یہ آزاد کشمیر جو ہمارا ہے آج، یہ بزور بازو لیا گیا ہے ان سے۔ تو اب جو ان کے ساتھ ہوگا مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، یہ حالات بہت جلد بدلیں گے، اور یہ کشمیر بھی الحمدللہ آزاد ہوگا، اور بہت جلد آزاد ہوگا، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ میری ویڈیو آپ سنبھال کے رکھیں، یہ دیکھیں، یہ کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہو جاتے ہیں، تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ قربانیاں تو دینی ہوتی ہے، قربانی تو دیں گے۔ پاکستانی افواج دنیا میں مانی ہوئی افواج ہے، ان کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، اور انہوں نے اسی کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں، یہ لبرل سے اور یہ پیڈ میڈیا سے جو باتیں آپ سنتے ہیں، ان کو اگنور کریں۔ یہ ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، ان کا کوئی، ان پہ اللہ کا قہر ہی آئے گا، ان کے اوپر کچھ اور نہیں آ سکتا۔ قہر کے علاوہ ان کی قسمت میں اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو دنیا میں اکیلے کیا جائے، انڈیا نے یا دوسرے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، آپ جانتے ہیں جو ہے، تو الٹا اب افغانستان کی تناظر میں ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی ہیں، اور دنیا کا ہر ملک کا سربراہ وہ عمران خان کو فون کر رہا ہے۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو ملک نہیں، یہ ایک ملک ہے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ افغانستان کے علاوہ حل نہیں ہوتا ہے، افغانستان کا مسئلہ پاکستان کے علاوہ حل نہیں ہوتا، اور یہ ایک جسم دو جان ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج ڈنمارک کے سربراہ نے، اسپین کے سربراہ نے، جرمنی کے سربراہ نے، برطانیہ کے بورس جانسن نے، یعنی جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا میں، سب فون کرتے ہیں عمران خان کو۔ کس لیے؟ افغان مسئلے پر۔ یعنی دنیا کو اتنی فکر ہے اس وقت اور اتنا ڈر ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے تو پتہ نہیں دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ بھائی یہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان کی کامیابی دنیا کی سلامتی سے منسلک ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں، علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ افغانستان کی طرف ایک شعر اس نے پڑھا کہ آپ کی بربادی سی ہے دنیا کی بربادی، اور آپ کی آبادی سی ہے دنیا کی آبادی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ افغانستان کی زمین کو اللہ نے ہر اس طاقت کو سرکوبی کے لیے پیدا کیا ہے، جو خود کو فرعون اور طاقتور دنیا میں سمجھے گا، اس کا یہی حال ہوگا۔ افغانستان میں آئے گا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ تو ماضی قریب میں آپ دیکھ لیں، 80 سال کا تاریخ اٹھا کر بلکہ 90 سال کا تاریخ دیکھ لیں، برطانیہ سے شروع ہو جائے اور پھر جائے سوویت یونین کے بعد ابھی نیٹو اور امریکہ کی طرف جائے، تو یہ سب کا قبرستان بن گیا ہے افغانستان۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ جو ملا عمر کا ایک بیان تھا کہ بش نے میرے ساتھ شکست کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کس کی بات سچ نکلی؟ اللہ کی بات سچ نکلی اور ملا عمر کی بات سچ نکلی۔ تو ہمیں ذرا سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ممی ڈیڈی قسم کے فیملیز ہے، یہ جس طرح بکواس کرتے ہیں، جس طرح یہ ہمارے لبرلز باتیں کرتے ہیں، یہ بدنصیب لوگ، ان کا نہ دنیا ہے، نہ دین ہے، نہ آخرت ہے۔
یعنی جو حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کن کن طریقوں سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی افغانستان کے آڑ میں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی کسی اور طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی اخلاقی لحاظ سے حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی وہ جو لبرل ٹائپ کے خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جو اس دن وہ ٹک ٹاکر نے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لوگ غریب تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ہر آدمی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں، ہر آدمی اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا، ان کی میں حمایت نہیں کرتا جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اس خاتون نے جس کا نام عائشہ اکرام ہے، اس نے جو پاکستان بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو ایسے لوگوں کا وقت آئندہ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ تو حامد میر کے ٹولے کو دیکھا جائے جو پاکستان دشمن ٹولہ ہے، اور پھر اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے سپورٹ کرتے ہیں، اس پر میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی لاگ کیا ہے، اور ان کو کیسے ریلیف دینے کی کوشش کی، اور خود حامد میر پاکستان سے فرار ہو چکا ہے، ابھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یعنی میرا مقصد ہے جو ان دو ممالک کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں ذلت ہی لکھے گا، اور ان کو ذلت ہی نصیب ہوگی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔